اس کا کانسٹیٹیوشن میں ڈیفائنڈ رول ہے. تم کدھر سے آگے ہو کہ حکومت پلس اسٹیبلشمنٹ سڑک پہ آ ہی نہیں سکتی. جو اٹھاتے ہیں ان کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے. جیلوں میں جگہ کم ہو جاتی ہے. عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ ادارے ہیں, اگر اس کے درمیان ٹکراؤ ہو رہا ہے. عمران خان کو سامنے رکھ کے فوج اور عوام کی لڑائی کرائیں. عمران خان کو بھی ایگزیکیوٹ کیا جائے یا فوجی ٹرائل میں لے کے دیکھیں, عمران خان کو ایگزیکیوٹ کرنے والے کے لیے تو مجھے ایک لطیفہ یاد, اس کے اندر وہ تم مجھے چھیڑو گے نہ اور ہور چوپو بھی نہ تو, لیکن پوری فوج ایکتا ہے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل ایجنڈا ود درانی اور میں ہوں عمر بشیر. اس ہفتے پاکستان کی سیاست میں کافی خبریں نمایاں طور پر سامنے آئیں اور ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکلی ایک کیوس تو پاکستان کے اندر چل ہی رہا ہے. اس کے ساتھ مبارک ثانی کیس میں مذہبی جماعتیں اسلام آباد احتجاج کر رہی ہیں اور شاید انہی احتجاج کی وجہ سے ایک خبر سامنے آئی کہ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد میں جو 22 اگست کو جلسہ کرنا تھا وہ ملتوی کر دیا گیا. اب وہ شاید اگلے ماہ کی 8 تاریخ کو کہیں اور یا اسلام آباد میں ہی کنڈکٹ کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں انٹرنیٹ کے ایشوز بھی چل رہے ہیں. اس کے اوپر بھی بڑی ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے. کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی VPN لگانے کی وجہ سے ہوا, اور کسی سیاسی جماعتیں اپنا موقف پیش کر رہی ہیں کہ شاید یہ بیانیوں کو روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے. حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ انٹرنیٹ ہم نے بند نہیں کیا, وہ انٹرنیٹ سروسز ڈاؤن چل رہی ہیں. اس کے ساتھ رؤف حسن صاحب کا, جس طرح آپ نے دیکھا کہ ان کو بھارتی صحافی کرن تھاپر کے ساتھ ان کے کانٹیکٹ کی وجہ سے حراست میں لیا گیا تھا. اور پھر عمران خان صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی اور وہ یہ تھی کہ جی اوپن ٹرائل ہونا چاہیے جنرل فیض حمید کا ملٹری کورٹ میں بھی, اور حکومت نے اس کے اوپر وزیر اطلاعات نے موقف دیا جی کہ آپ کا ٹرائل بھی کیا جائے گا. درانی صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. کیسا رہا یہ ہفتہ؟ گزر گیا سر. لیکن سر حالات وہیں کے وہیں اسی طرح چل رہے ہیں, ٹکراؤ کی کیفیت اسی طرح اداروں کے درمیان بھی شاید, اور تحریک انصاف ابھی جس طرح جلسہ ہوا ملتوی کر دیا گیا. سر یہ ملتوی کرنا تحریک انصاف کو فائدہ دے گا, یا جو انہوں نے موقف دیا ہے کہ جی جلسہ اس لیے ملتوی کیا گیا کہ مبارک ثانی کیس کی وجہ سے مذہبی جماعتیں اسلام آباد میں ہیں اس وقت موجود, تو وہ چاہتے تھے کہ تصادم نہ ہو جائے یا کچھ اس طرح کا نہ ہو, تو اس کے لیے بیک آف کر جانا چاہیے. عمران خان صاحب نے خود کروایا سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ ایک محاورہ ہے کہ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. اچھا. ہاں, PTI والے جلسہ رکھیں کینسل کریں, ان کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ عوام ان کے ساتھ ہیں, اور جو قیادت ہوتی ہے, قیادت کا کام یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے لہو بھی گرم رکھنا ہوتا ہے اپنے ورکر کا, لیکن اس کو ٹکرانا بھی نہیں ہوتا. سیاست میں سب سے نقصان دہ چیز جو ہے وہ ورکر کا حکومت سے غیر ضروری ٹکراؤ جو ہوتا ہے وہ پولیٹیکل پارٹی کی کاڈر کو کمزور کرتا ہے, لیکن پولیٹیکل سٹرینتھس کو بڑھانا اور ایسی ایکٹیویٹیز جنریٹ کرنا جس کی وجہ سے سیاست آگے بڑھے, وہ لیڈر کا کام ہوتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں نا, جو حکومت کنٹینر لگا, وہ اسلام آباد کے بارے میں کل ہمارے ایک دوست فون کر کے کہہ رہے تھے کہ اسلام آباد کو ڈرائی پورٹ ڈکلیئر کر دینا چاہیے, کیونکہ تو کنٹینر پڑے ہیں. اور میں نے کہا ہر پولیٹیکل پارٹی کو نا اپنے جو ایسٹس ہیں ان کے اندر 12 کرینے بھی رکھ دینی اٹھانے کے لیے. مطلب یہ ہے کہ یہ کیا حکومت اور کیا اس کا طریقہ کار. ابھی جو آپ سر اس میں ایک چھوٹی سی آپ کہہ رہے تھے حکومت سے نہیں ٹکرانا چاہیے, کیا ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں حکومت پلس اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ٹکرانا چاہیے؟ دیکھیں, اسٹیبلشمنٹ تو سڑک پہ آ ہی نہیں سکتی. آپ کو یہ چیزیں میں ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے نوجوانوں کو, چونکہ سیاستدان نے بڑی شاطرانہ طریقے پہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اپنے آگے کھڑا کر دیا, جبکہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی فرد کسی کامن مین کی تلاشی بھی نہیں لے سکتا, کسی کامن مین کو ٹچ بھی نہیں کر سکتا قانوناً, unless وہ کوئی چیز وائلیٹ نہیں کرتا. نہیں, جب تک پولیس نہ ہو. ٹھیک ہے. ایون ناکوں پہ آپ کبھی دیکھیں نا, جو کینٹ میں بھی اکثر ان کے ساتھ پولیس بھی کھڑی ہوتی ہے. صحیح ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ تمام تر اختیار ڈیلنگ وتھ دا پبلک وہ ہے پولیس کے پاس, یعنی کہ حکومت کے پاس. یہ اب حکومت کی سائنس ہے کہ وہ خوشامد کر کے کہتے ہیں سر آپ تو بس آپ ہیں, اور بس ہمارے وہ ایک ہمارے لیڈر تھے, تو وہ اس وقت لطیفہ چلا ہوا تھا ضیاء صاحب کے زمانے میں. اچھا. کہ وہ جی جہنم میں سارے جو تھے نا وہ
लीडर वो यहाँ तक जो है ना आग में डूबे हुए थे, तो ज़िया साहब बिल्कुल बाहर थे, थोड़ा थोड़ा नीचे घुटने था। तो किसी ने पूछा कि जी काम तो हम सबके एक से रहे, आप कैसे इतने ऊपर? उनको चुप कर जाओ, नीचे जो है। तो मतलब यह है कि हमारे सियासतदान जो है वो नाक तक अपनी सियाकारियों में डूबे होते हैं, लेकिन वो ये करते हैं कि नीचे बेचारी एस्टेब्लिशमेंट को दबा लेते हैं और अपने आप को उससे ऊपर करके मासूम बन के खड़े हो जाते हैं। देखें जी हमें तो ये जो सारे मामलात हैं ये पुलिसिंग के मामलात होते हैं, हुकूमत के मामलात होते हैं, और हुकूमत से ही तो इस लिहाज से पुलिस के साथ टकराना या कानून के साथ टकराना या कार्य सरकार में ज़्यादा मुदाखलत करना ये सियासत पार्टियों का काम नहीं होता। आप गांधी से शुरू हो जाएं, कायदे आज़म तक ले आए, जितने भी लीडर्स थे, जिसने अचीवमेंट की है उसने थ्रू पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस की है। टकरे मार के जो है, जितनी बेचारी जिहादी कुव्वतें लड़ के बंदे भी मुका लेते, मतलब सब कुछ कर लेते। सियासी जद्दोजहद इस तरह नहीं। भाई आपने परमिशन कैंसिल की है, उन्होंने असर्ट किया है, प्रेशर बनाया है, साइ वॉरफेयर कहते हैं इसको। पॉलिटिकल पार्टीज ने इन्होंने साइकोलॉजिकली हुकूमत को जो है ना वो डाउन कर दिया है, उनकी नर्व्स को तोड़ दिया। उसके बाद कहा अच्छा जी अगले हफ्ते करना है, अगले हफ्ते फिर वो आ जाएंगे। वो हाथ कंगन को आरसी क्या है? तो इसलिए ये कोई आखिरी दिन नहीं होता सियासत में। आखिरी दिन 8 फरवरी था, उस दिन आपके वर्कर ने अपना काम कर दिया। उसी वोट को जब उस मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जाता तो फिर दूसरी तरफ हमें एक मॉडल नजर आता है जो बांग्लादेश में हुआ कि वहाँ पे एक मूवमेंट स्टार्ट हुई और वो चढ़ दौड़ी, हुकूमत को भी ले गई, और फिर वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ने ये डिसीजन लिया कि हमें अगर यहाँ पे स्टैंड करना है तो हमें इस मूवमेंट के साथ खड़ा होना पड़ेगा, हुकूमत के साथ हम नहीं जा सकते। देखें ये जो मूवमेंट्स होती हैं ना इस लेवल की, हमारे यहाँ मेरे ख्याल में पाकिस्तान का बांग्लादेश तो 8 फरवरी को बन गया। अच्छा, लेकिन उसके रिजल्ट नहीं है। अच्छा, रिजल्ट्स जो हैं वहां भी एक दिन में नहीं आए थे, इट टुक टाइम। ठीक है ना, मतलब जद्दोजहद करनी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है, सब कुछ होता है। यहाँ का रिजल्ट आ चुका है, बोर्ड पे लगा हुआ है, अभी नहीं मानना, थोड़े दिन और ना मानो, फिर अवाम डंडे से मनवा लेंगे। लेकिन उसको ऑर्गेनिक उसको नेचुरल तरीके पे आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। अभी ज़रूरत है कि सारी पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं जो अपोजिशन में है वो इकट्ठी हों। अभी ज़रूरत है कि नौजवान जो हैं वो अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। अभी ज़रूरत है कि वकला और तमाम काडर्स जो हैं सोसाइटी के वो इस हुकूमती जबर और नाजायज़ सर जो आवाज़ उठाने वाले हैं इस माशरे में या सियासी कैंपेन्स करने, उनको जो उठाते हैं उनको भी उठा लिया जाता है। मिसाल है, कितनी देर उठाएंगे? आपको उठा लेंगे, मैं उठा लेंगे, किसी और को उठा लेंगे, फिर जेलों में जगह कम हो जाती है जी। अच्छा, आप ये हुकूमत को कह रहे हैं कि इतने लोग ना उठाएं कि कि आपको देखो जो कितने लोगों को, ओरिया साहब को सर पिछले हफ्ते भी उठा, अब देखो ओरिया साहब जैसे लोग जो होते हैं वो माशरों के लिए एक एसेट होते हैं। बिल्कुल ठीक है ना जी। अब आप अगर वो बोल भी रहे होते हैं, आपके खिलाफ भी बोल रहा, हमारे ऐसा कोई बंदा हमें मिल जाए हमारे खिलाफ बोल रहा हो ना, हम गौर से बात सुनते हैं कि यार इसमें हमारे फायदे की क्या चीज़ है। मतलब ये कौम की आंखें होती हैं, लोग जो आगे देख रही होती हैं और बता रही होती हैं। अब उन्हीं को मतलब आंखों पे पट्टी बांध के, वो एक शेर है कि किस कदर हमदर्द सारे जिस्म की होती है आंख, मुब्तलाए दर्द हो कोई भी उज़्व रोती है आंख। दानिश जो होती है, दानिश्वर जो होता है वो कौम की आंख की तरह होता है। वो हुकूमत की आंख नहीं होता, वो अपोजिशन की आंख नहीं होता, वो कौम की आंख होता है। उसकी हसासियत जो है वो कौम का सरमाया होती है। तो आप जो है वो आंखों की पट्टी बांध के जो हुकूमतें चलती हैं, कितनी देर चलती हैं? मेरा ख्याल है कि 2-3 साल ही चलती होंगी। सालों में ना करे। अच्छा जी, क्या जिस दिन पट्टी बांधती है उस दिन अंधेरा हो जाता है। नहीं, चूंकि हमने देखा 16 महीने पीडीएम की गवर्नमेंट आई, तो फिर जब इलेक्शन हुआ तो वो 16 महीने का रिजल्ट ये निकला कि वो 45। 16 महीने की हुकूमत जो थी ना, वो तो पीडीएम की हमाकत थी और खान साहब की हमाकत भी थी कि उन्होंने छोड़ दी थी। उन्होंने तो खैर अपनी टेक्निकली तो उन्होंने अक्लमंदी की कि वो डिलीवरी के इश्यूज थे, इनकी हमाकत थी कि इन्होंने पकड़ ली। ठीक है, उसका रिजल्ट जो है वो 8 फरवरी को आ गया। 8 फरवरी के बाद जो कुछ हो रहा है, ये हुकूमत आंखों पे पट्टी बांध के चल रही है।
صحیح ہے. آنکھوں پہ پٹی مطلب یہ ہے کہ حکومت کی آنکھ عوام ہوتے ہیں, انہوں نے عوام سے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, عوام کی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے. سر ابھی آپ نے وہ ٹکراؤ کی بات کی نا کہ سامنے نہیں آنا چاہیے, ابھی ہم شاید آف دا کیمرہ بیٹھے ہوئے ڈسکس کر رہے تھے, تو سوال یہ ہے کہ سر عمران خان صاحب اور جو اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ ہے یا ادارے ہیں, اسپیسیفکلی اگر آپ کہیں بات کریں فوج ہے, تو اگر اس کے درمیان ٹکراؤ ہو رہا ہے تو اس کا فائدہ حکومت کو ہو رہا ہے, اور کیا یہ پرپسفلی تو نہیں ہے کہ حکومت کروا رہی ہے, چونکہ اس کو پتہ ہے کہ جب تک ہم یہ کرواتے رہیں گے زندہ رہیں گے, ضرورت بن کے رہیں گے, اور یہ ختم ہو گیا تو شاید ہماری پولیٹیکل سپیس ختم ہو جائے. دیکھیں یہ سوال آپ کا ایک بڑا سمپل سا کویسچن ہے, اپیرنٹلی کرنٹ لگتا ہے, لیکن اس کا بہت بڑا ہسٹورک پرسپیکٹو ہے پولیٹیکل, جس پہ ہماری سوسائٹی میں بات نہیں ہوئی کبھی. دیکھیں اگر آپ 47 سے شروع ہو جائیں, 47 سے 54 تک اچھا آپ کے سیاستدانوں کی حکومت تھی, ٹھیک ہے, جس میں کہ ایسٹ پاکستان کے سیاستدان بھی شامل تھے جو کہ الٹرا ڈیموکریٹ تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے محنت کر کے تمام آڈز کے اگینسٹ جو ہے وہ 54 کا آئین بنا دیا, جسے ڈرافٹ کانسٹیٹیوشن آف 54 کہتے ہیں, اور جس کو کہ جو کہ دونوں خطوں کے لیے قابل قبول تھا. اس میں بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان کو ان کی آبادی کے مطابق, مغربی پاکستان کو وہ میرے خیال آپ کے ہم نام ہی تھے, محمد علی بوگرا صاحب. بوگرا صاحب, انہوں نے اس کے زمانے میں وہ پاس ہوا. اب اگر وہ آئین لگ جاتا تو اس صورت میں پاکستان کبھی بھی نہ ٹوٹتا. صحیح. اس میں تمام ایشوز کو ایڈریس, میں اس کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جانا چاہتا, لیکن کیا ہوا کہ 54 میں پاکستان کا پہلا بیوروکریٹک مارچ چلنے لگا. پہلا مارچ چلا فوج نے, جی بالکل ایسے, وہ جو اس نے غلام محمد نے لگایا تھا, وہ بیوروکریٹ تھا, اس نے لگا دیا, اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اسمبلیوں کو دروازے بند کر دیے گئے, اور پھر اس کے بعد ایکتا شروع ہوا. وڈیرا مغربی پاکستان کا, پاکستان کے تنخواہ دار وڈیرے, جس میں بیوروکریٹس بھی آ جاتے ہیں, عدالتوں کو بھی لے آئے, فوج کو بھی لے آئے, سب کو لے آئے. تو یہ سارے وڈیرے جو تھے یہ مل کے عوام کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. صحیح. ٹھیک ہے جی. پھر انہوں نے 56 کا آئین بنایا, جس میں کہ انہوں نے پیرٹی کا جاہلانہ کانسیپٹ متعارف کرایا. وہ 56 کا آئین جو تھا وہ حقیقت میں میثاق تقسیم پاکستان تھا, کہ وہ بھی وہ 60 ہیں تو وہ بھی 50 ہیں, ہم 40 ہیں تو بھی ہم 50 ہیں, یہ جو بھی. وہاں سے پاکستان کو انہوں نے وہ کر دیا, اور پھر 58 میں دوسرا مارچ چلنے لگ گیا. اچھا, اب یہ ساری کہانی کو لے آئیں آپ 72 تک, تو پاکستان کی آج تک کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے اس کو 2 حصوں میں آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. 72 تک یہ انکار آئین تھا. ٹھیک ہے. آئین نہیں بنایا, کیونکہ آئین بناتے تھے تو مشرقی پاکستان کو زیادہ سیٹیں دینی پڑتی تھی, مجبوری تھی سر, اور دینی بھی پڑ چاہیے. اور لاہور پنجاب کا وڈیرا اور یہاں کا جو یہ تھے اسٹیبلشمنٹ جسے کہتے پولیس, یہ انتظامیہ پوری, یہ دینے پہ تیار نہیں تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ پھر انہوں نے ان کو اپنے سے جدا کر دیا. الیکشن ہوئے, الیکشن میں وہ جیت گئے, ان کو انہوں نے اپنے سے جدا کر دیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد فٹافٹ واپس آئے, جمہوری بن گئے, انہوں نے جو ہے آئین بنا دیا 72 میں. ادھر ہم ادھر تم, ادھر تم کر کے, تو ہم نے فٹافٹ آئین بنا لیا. پہلے نہیں بنا رہے تھے. بنانے کے بعد جو ہے پھر توہین آئین شروع کر دی. جس دن بنایا اسی دن ایمرجنسی لگا دی. اور آج تک 72 سے آج تک 54 سال ہوئے, 52 سال ہوئے, 2 خاندان ہیں جنہوں نے آئین کی دھر بنا دی ہے. اور یہ ہمیشہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کرتے ہیں, بیوروکریسی کو استعمال کرتے ہیں, عدلیہ کو استعمال کرتے ہیں, اپنی الیکٹیبلٹی کو استعمال کرتے ہیں, اور عوام کو دبا کے رکھتے ہیں. یہ ان کی ہسٹری ہے. لیکن اب کیا ہوا ہے 2024 میں, اب ایک ریوولٹ ہو گیا عوام کی طرف سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا جی. جب عوام کی طرف سے ریوولٹ ہوا ہے تو اب جو آپ کے ادارے ہیں جو مڈل کلاس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, جو پڑھے لکھے, جو عدلیہ ہے, عدلیہ میں بھی ایک اٹھاؤ آ رہا ہے. اچھا جی, اسٹیبلشمنٹ بھی ہولی سولی جو ہے ان کی نوکری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. صحیح ہے. تو اب جو ہے ان کی کوشش ہے کہ یہ انتقام لیں عوام سے, اسٹیبلشمنٹ سے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیار نہیں کرتے, فوج کو پیار نہیں کرتے,
فوج کو یہ سمجھتے ہیں یہ لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں. میں ان کے بیچ میں سے ہوں, میں جانتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں, لیکن کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے تو یہ ان کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج جو پوری کوشش ہو رہی ہے کہ عمران خان کو سامنے رکھ کے فوج اور عوام کی لڑائی کرائی جائے. اچھا, بدلہ لینے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بندے کو پیسے دو یا اس کو کسی طرح اسے جو ہے نا یا بتاؤ کہ وہ تمہارے خلاف یہ کہہ رہا ہے. وہ جیسے دیہاتوں میں ہوتی ہے وہ ڈیرے جو کرواتے ہیں نیچے نیچے لڑوا دیتے ہیں آپس میں, کہتے ہیں آؤ میں صلح کراؤں. تو بات یہ ہے کہ اس وقت یہ جو کوشش ہو رہی ہے کہ عوام کو, اور جناب غدار ہو گئے جی, فلاں کر دیا, یہ تو ملک کے دشمن ہے, یہ تو انڈیا سے آئے ہوئے ہیں, یہ تو کہاں سے آئے ہوئے, سارے ادھر کے غریب لوگ ہیں, ٹھیک ہے جی. اور لوور اور ایون پھر جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس جو ہے اس کو بھی انہوں نے اس ساری چیز میں انگیج کیا ہوا ہے. تو میرا اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ حکومت اس میں مکمل طور پہ ملوث ہے, کرتے خود ہے اور نام استعمال کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا, اور وہ جو ہے پوری اس کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ کو ایک طرف مقدس بناتے ہیں, دوسری طرف ان کے خلاف پروپیگنڈا. اپنے لوگ انہوں نے گھسائے تھے پی ٹی آئی. مقدس وہ تب تک ہیں جب تک ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ پرائم منسٹر کی کل کی سٹیٹمنٹ ہے سر, میں اور سپہ سالار یک جان دو کالب. بس یہ کوئی سٹیٹمنٹ ہے بھائی؟ سپہ سالار جو ہے وہ اپنے ادارے کا سربراہ ہے, تم سیاست کے سربراہ ہو. Do you want to pull him to politics? یک جان دو کالب نہیں ہے, وہ اپنے ادارے کا محافظ ہے, وہ اپنے ادارے کا لیڈر. کانسٹیٹیوشنل رول اس کا کانسٹیٹیوشن میں ڈیفائنڈ رول ہے. تم کدھر سے آگے ہو کہ تم یہ جی میں اور وہ یک جان کالب ہے, میں اور وہ یک جان کالب ہے, تو باقی سارے جنے دو کالب فالج ہیں. جو اپوزیشن ہے وہ فالج ہے اور میں ایک کالب ہوں. مطلب یہ جو طریقہ کار ہے, خوشامد کا بھی کوئی حیا ہوتی ہے مطلب. اور پھر یہ ہے کہ آپ اگر دل سے خوشامد کریں نا ہمارے اداروں کی, یا ان کی وہ تعظیم کریں, ہم خوش ہوں. یار دل میں تو تم چھریاں لے کے پھر رہے ہو, ہمیں نہیں پتا. ملک کو تم کاٹ کے کھا رہے ہو, غریبوں کو تم لوٹ کے کھا رہے ہو, اور پھر جو ہے جی ہم جی محافظ ہیں ملک کے چار ترانے پہ جا کے. اس لیے یہ ان کی پوری کوشش ہے, لیکن اب میں بتا دوں آپ کو یہ کامیاب نہیں ہو. اچھا ہاں, یہ اداروں کو اور عوام کو نہیں لڑا سکیں گے. انہیں ایک جوہری فرق نہیں پتا. اور وہ کیا سر؟ جوہری فرق یہ ہے کہ ادارے بھی مڈل اور لوور مڈل کلاس کے ہیں, ٹھیک ہے, عوام بھی غریب اور مڈل کلاس کے ہیں. اور عوام کے بغیر, عوام کی بیکنگ کے بغیر وہ ادارہ بھی سر کبھی دیکھیں, عوام کو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ عوام کو بھی ایجیٹیٹ کرتے ہیں. مجھے پتہ ہے کس طرح کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سڑکوں پہ نوجوان باتیں کرتے پھر رہے ہوتے ہیں, اسٹیبلشمنٹ جی نے یہ یہ سارا ان کے اپنے دانشور ایک ہاتھ سے لگاتے ہیں, ایک ہاتھ سے بجاتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ پیٹھ کے پیچھے گالی دیتے ہیں, منہ پہ آ کے پاؤں پکڑتے ہیں. یہ ان کی سائنس ہے. وڈیرا کو یہی سکھایا گیا تھا کہ جی انگریز سکھا کے گیا تھا ڈیوائیڈ اینڈ رول. تو وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ جتنے لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں, جس ادارے سے لڑانا چاہ رہے ہیں, وہ ادارہ عوام میں سے نکلا ہوا ادارہ ہے. یہ عوام میں سے نہیں نکلے ہوئے, وہ عوام میں سے نکلے. یہ تو عوام کو اپنا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت ملوث تو پوری طرح ہے, صحیح ہے, اور انشاءاللہ ناکام بھی پوری طرح ہو چکی ہے اور مزید ہوگی. لیکن سر اس کی ناکامی کی سمجھ نہیں آ رہی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوگی, دوسری طرف ہم پیرلل اس کے دیکھیں تو فیض حمید کے ٹرائل کے اوپر عمران خان صاحب نے جیل سے کہا کہ جی اوپن ٹرائل ہونا چاہیے, اور جس طرح حکومت بیانات دے رہی, یوں لگ رہا ہے کہ فیض حمید کے ذریعے اگلا وکٹم عمران خان ہوگا. بڑی ان پاپولر سچویشن ہوتی ہے جب آپ عوامی مفاد کے اگینسٹ جا کے کوئی ایگزیکیوشن کرتے ہیں پولیٹیکل لیڈر کی. ہم نے دیکھے کہ اس کے پھر ڈیسیجنز آئے کورٹ کے تھرو آفٹر 40 اور 50 ایئرس, کہ وہ اس ٹائم جو عدلیہ نے کیا یا اس ٹائم ایک اسٹیبلشمنٹ نے کیا وہ غلط فیصلے تھے, معافی بھی مانگنی پڑتی ہے عدلیہ کو آ کے. تو سر یہ عوام اس کو ڈس لائک کرے گی, ڈسکریج کرے گی. یہ جو ایک اوپینین بنایا جا رہا ہے, ناپسندیدگی کا اظہار ہے عوام کا اس کے اوپر کہ عمران خان کو بھی ایگزیکیوٹ کیا جائے یا فوجی ٹرائل میں لے کے. دیکھیں, عمران خان کو ایگزیکیوٹ کرنے والے کے لیے تو مجھے ایک لطیفہ یاد ہے. پلیز. وہ گاؤں میں نا ایک گاؤں والوں نے گنے لگانے, انہوں نے ایک
جو بیٹھی نا ہمارے سکھ بھائی ہیں بڑے وہ مزے کے ہوتے ہیں, تو ان کا ساتھ والا گاؤں تھا, تو کسی بڑے نے بتایا کہ جی وہ تھے گنے لا رہے ہیں, تو انہوں نے کہا اگر وہ گنے لگائیں گے تو نہیں, انہوں نے کہا ہم گنے لگائیں گے, تو انہوں نے کہا اگر گنے لگائیں گے تو نال والے پنڈا لے آ کے چوب جان گے گنے, ٹھیک ہے نا جی. تو پھر بڑی انہوں نے کہا انہوں نے پہلے تو سیدھا کر دیا, تو انہوں نے ساروں نے مل کے اس گاؤں پہ حملہ کر دیا. گنے نہیں لگے ابھی گنے لگے نہیں نا, تو وہ انہیں مارے, تو کیوں مار دو گے, اور چوپو بھائی, ابھی عمران خان کو بیچ میں کام کا لے آنا, اور چوپو بھائی آپ ہمیں بھی, تم ہمیں چھیڑو گے. وہ ایک لڑکی جا رہی تھی نا, اس نے کوئی لڑکا گزرا تو اس نے شور مچانا, انہوں نے شور کیوں پا رہی, انہوں نے کہا جی تم مجھے چھیڑو گے. مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو چاہیے, ٹھیک ہے جی, کہ وہ ایک ادارہ جاتی کام ہو رہا ہے, اس کے اندر وہ تم مجھے چھیڑو گے نہ بنائے, اور ہور چوپو بھی نہ بنائے. دیکھیں یہ جو بات ہوتی ہے ہیر سے اور مفروضوں کے اوپر قانونی تقاضے پورے نہیں ہوا کرتے. ٹھیک ہے بھئی آپ نے قانون پڑھا ہے بھئی, ایون فوجی عدالت بھی جب کوئی فیصلہ کرتی ہے تو پھر کورٹ میں جاتا ہے, اس کو چیلنج کر دے گا. کوئی سیویلین کا ابھی تک پابندی لگی ہوئی ہے, کل کو اٹھ جائے گی تو دیکھ لیں گے. نہیں جناب, اب کیا ہے, یہ ہے حکومتی مشینری کا کمال کہ انہوں نے پہلے فیض صاحب کے اوپر ایک ادارہ جاتی کارروائی بھی جو ان کا رائٹ تھا, اس کو ان کے دانشوروں نے آ کے ایک سپن دی کہ جی یہ اصل میں ان کے خلاف نہیں, اصل میں ادھر ہے, اور تمہیں خواب آئی ہے. مطلب یہ ہے کہ تم اصل جاننے والے وہ دانشور ہو جو شام کو جو ہے تم ڈکٹیشن لے کے آ کے ہمیں دانش سکھاتے ہو, اور اپنے تم مطلب وہ ہے کہ اس کام کے لیے جو کام کے لیے تم, ٹھیک ہے اگر تم نوکری کر رہے ہو کیپ اٹ اپ, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کسی کی کسی رائے کے اوپر, وہ رائے رکھ سکتے ہیں, صحیح جینون بھی ہو سکتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو اب جی انہوں نے یہ کہا ہے, انہوں نے یہ کہا ہے, تو ادارے سے یہ اطلاعات آ رہی. یار ادارے کی زبان نہیں ہے, ادارہ جب بولتا ہے وہ خود بولتا ہے, اتنی گارڈڈ سٹیٹمنٹ دیتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی, وہ ویل ورڈڈ ہوتی ہے, اور مطلب میں انٹلیکچولی ڈیفائنڈ ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے, اور وہ اچھی بات ہے, اسی طرح سٹرکچرڈ ہونی چاہیے. یہ جو ہے یہ 20 ڈی جی آئی ایس پی آر پھر رہے ہوتے ہیں, اور سب سے بڑا وزیر اطلاعات پھر رہا ہوتا ہے. تم ایک ادارہ, اگر ایک طرف تو کہتے ہو کہ جی ادارہ ہے, ٹھیک ہے جی, ایک طرف تو کہتے ہو جی ہم ایک پیج پہ ہیں, یک جان دو کالب ہے, تو اپنی جان نو آپ تسی جڑا ڈی فیم کرتے ہو. تو بات یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسا ایشو ہے ہی نہیں جس طرف لے جایا گیا. یہ حکومت نے ایک ڈیزائن سے ایک ہائپ کریٹ کی, ایک ماحول بنایا, اور انہیں تکلیف یہ ہے کہ لڑائی کیوں نہیں ہو رہی, اور یہی ان کی ان پاپولیرٹی کی وجہ بن رہی. کن کی؟ حکومت کی تو ہے ہی, وجہ تو کوئی نہیں چاہیے, وہ تو مک گئی ہوئی. دیکھیں اب پاپولر کو ان پاپولر کرنا تو کام ہوتا ہے, ایک پاپولر ہو ہی نہ ان کی ان پاپولر کرنا, تو حکومت کی ان پاپولیرٹی کا ایشو, لیکن سر اس سے ویکنس کا ایشو ہے. دے آر گیٹنگ ویکر اینڈ ویکر ایوری ڈے, اور ان کی ویکنس جو ہے وہ ان کو کانسپریسی کی طرف لے کے جاتی ہے. ویکنس کا سب سے اچھا علاج یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی کمزوری مانتا ہے, اپنی ویکنس کو سمجھتا ہے, اور کہتا ہے جی I'll recover it. یہ کہتے ہیں نہیں جی ہماری ویکنس تو ہے, لیکن ہم نے اپنے آپ کو ریکور نہیں کرنا, صرف دوسرے نے بھی ویک کرنا ہے. یہ اب ملکی اداروں کو کمزور کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, عوام کو کمزور کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, عوام سے انتقام لینے پہ تلے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کیوں نہیں ہمیں ووٹ دیا, ہم تو وڈیرے تھے, ہم جب اشارہ کرتے تھے, جب ہم کھڑے ہوتے تھے آگے سب عوام لیٹ جاتے تھے, یہ کیوں ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, اب ہم ان کو سبق سکھائیں گے. یہ سبق یہ نہیں سکھا سکتے. صحیح ہے سر, آگے چلتے ہیں. ابھی جو پچھلے دنوں اپوزیشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, اور آپ نے بڑی ایفرٹ کی اس میں, وہ ایفرٹ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے مولانا فضل الرحمان صاحب کو قبول نہیں ہے, یا جماعت اسلامی کو بھی قبول نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم اپنا احتجاج کریں گے ان کے خلاف, جماعت اسلامی اپنے رولے میں پھر رہی ہے, وہ کہتی ہے جی ہم بھی اپنا کریں گے. تو ان دونوں کو, یہ دونوں ویک نہیں کر رہے, اور اس کا فائدہ کوئی اور لے جائے گا؟ دیکھیں یہ جو ایکتا ہوتا ہے نا, ایک ہوتا ہے سیاسی اتحاد, ٹھیک ہے نا جی, ایک ہوتا ہے انتخابی اتحاد, ایک ہوتا ہے عوامی اتحاد, ایک ہوتا ہے قومی اتحاد. اصل میں ابھی یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں ابھی پولیٹیکل لیڈرشپس جو ہیں وہ اس چیز پہ بہت کلیئر نہیں ہے کہ آگے کدھر جانا ہے. جب اتحاد
پچھلے 2 دہائیوں میں کل پیچھے بھی بات کی تھی کہ جتنے بھی اتحاد ہوئے تھے نا وہ ایک پیپر بن کے آ جاتا تھا کہ جناب یہ آپ کا اتحاد ہے, یہ آپ کا ایجنڈا ہے, اس حکومت کے خلاف آپ نے یہ کرنا ہے, آپ یہ ہوں گے, آپ میں ان کا حصہ رہا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں. اس دفعہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے, سب چیز چونکہ آرگینک ہے. اس لیے اس معاملے میں دیکھو انہوں نے اپنی اپنی پارٹیوں میں فیصلے کیے ہوئے ہیں کہ جی ہم کسی سے الیکٹورل الائنس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے نا جی, لیکن الیکٹورل الائنس کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپس میں اکٹھے نہیں بیٹھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ عوام کی جو تقاضا ہے لیڈرشپ سے وہ یہ ہے کہ آپ سیاسی طور پہ ایکتا شو کریں, ٹھیک ہے, حکومت کے خلاف. ٹھیک ہے نا جی, اور اپوزیشن ہوتی بھی ہے. اسی چیز کا اپوزیشن کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جب اپوزیشن اکٹھی ہوتی ہے کوئی اتحاد بن جاتا ہے اور اتحاد کے نتیجے میں پیچھے سے ایجنڈا آ جاتا ہے اور وہ ایجنڈا لے کے آگے باغوں کی طرح چل پڑتے ہیں. ان میں یہ جتنی لیڈرشپ اکٹھی ہو رہی ہے آج کل یہ کوئی ٹیوٹرڈ نہیں ہے لیڈرشپ, یہ اوریجنل لیڈرز ہیں اور یہ عوام کے دباؤ کی وجہ سے اور عوام کی خواہش پر اکٹھے ہوتے ہیں. اور یہ خوشخبری بھی ہے عوام کے لیے اور حکومت کے لیے یہ ایک بدخبری ہے, یہ بری خبر ہے کہ یہ اتحاد بڑھتا جائے گا. اچھا, ہاں, مولانا صاحب کا یہ اسٹیٹمنٹ اور جماعت اس سے کوئی وصل نہیں. وہ انہوں نے اپنی پارٹی پالیسی بیان کی ہے, وہ انہوں نے میٹنگ سے پہلے بھی کی تھی, میٹنگ کے بعد بھی کی تھی کہ جی ہماری پارٹیوں کا یہ فیصلے ہے کہ جی ہم نے سیاسی سے مراد ان کا یہ نہیں, اکٹھے بیٹھنا بھی تو وہ الفاظ کے ایشوز ہوتے ہیں کہ ہم نے الیکٹورل الائنس کی طرف ابھی ہم نے یہ فیصلہ ہے کہ ہم نہیں جائیں گے, ہمارے ماضی کے ایکسپیرینسز اچھے نہیں ہیں. اس وقت بھی والیومز میں بڑا فرق ہے, مطلب آج کوئی فارمولا بھی نہیں آپ بنا سکتے کہ جی سیٹوں کا تقسیم ایسے ہوگی. اس وقت تو صرف یہ ہے کہ عوام کی نظر میں باعزت ہونے کے لیے یہ ایک اپرچونٹی ہے سیاستدانوں کے پاس. دوبارہ کہوں گا, عوام کی نظروں میں باعزت ہونے کے لیے یہ ایک اپرچونٹی ہے لیڈروں کے پاس کہ وہ اکٹھے ہو کے عوام کی نظر میں باعزت ہو جائیں, اور وہ اس اپرچونٹی کو اویل بھی کریں گے. اور یہ ایک آرگینک ایفرٹ ہے اور عوامی طاقت سے اس کو بنایا جائے گا اور بن رہا ہے. اور اس میں جتنے اس میں نوجوان اس کو کمپریہینڈ کرنا شروع کر دیں گے اتنی اس کی طاقت جو ہے وہ بہت زیادہ ملٹیپلائی ہونا شروع. سر یہ ابھی عمران خان صاحب کے حوالے سے جو آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے الیکشن کی بات ہو رہی ہے, تو سر ویسے تو دیکھا جائے تو یہ ایک اعزاز کی بات ہوگی اس نیشن کے لیے, اس قوم کے لیے, لیکن وہ جیل میں ہے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو یا کسی طاقت کو پاکستان میں کھٹک رہا ہوگا کہ نہ جائیں, چونکہ میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اینکرز بیٹھ کے کر رہے ہیں کہ جی شاید وہ جیل سے نکلنا چاہ رہے ہیں, وہ اگر منتخب ہو گیا, چانسلر بن گیا تو اس کی ایک پراپر ذمہ داری ہے, رول ہے, ملک سے باہر جانا ہوتا ہے, فنڈ ریزنگ کرنی ہوتی ہے. تو عمران خان صاحب نے ایک بہانہ لگایا جیل سے نکلنے کے لیے. وہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے نا تو شہر کی طرف چل پا. ہمارے جتنے یہ دوست دانشور دوست ہیں نا جی سر, ٹھیک ہے نا جی, ان کی جو ہے نا ان کی غذا اور ان کی TRP جو ہے وہ اشتہار نہیں ہے حکومت کے, صحیح ہے, وہ پبلک کی ایکسیپٹنس ہے. یہ اگر پبلک سے جنگ کرنے کے لیے یہ سمجھیں گے جی ہم اب اتنے طاقتور ہو گئے ہیں, یہ سارے سیاستدان ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے تھے اور آئندہ بھی بیٹھے رہیں گے, اب تو سب نے دروازے بند کر لیے, کوئی بھی نہیں بتاتا ان کو. تو میں انہیں اپنے دوستوں کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ وہ حکومت کے اسپوکس پرسن نہ بنے. اگر انہوں نے آئندہ بھی اپنے آپ کو عوام میں زندہ رکھنا ہے تو وہ عوام کے اسپوکس پرسن بنے. عمران خان آکسفورڈ کے چانسلر بن جاتے ہیں تو پاکستان کا کیا نقصان کیا ہے؟ ہاں, کس چیز کو یار تم ایشو بنا رہے ہو؟ کیوں اسٹیبلشمنٹ ناراض ہوگی؟ ٹھیک ہے جی, اسٹیبلشمنٹ کو یہ سمجھتے نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ یا اب چلے اسٹیبلشمنٹ تو وہ میں نے آپ کو انڈیا کا بھی بتا دیا تھا کہ وہاں سے میں نے ایک بڑے لیڈر سے پوچھا, کہا یہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ہاں, وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا میں کون کہتے مودی اسٹیبلش, ہر جگہ کی اپنی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. ہمارے جو لوگ اسٹیبلشمنٹ بیچاری فوج کو کہتے ہیں جی بالکل, جو اس طرح سے بول بھی نہیں سکتی. بات یہ ہے کہ فوج کا ادارہ جو ہے وہ ایک مڈل کلاس ادارہ ہے, وہ محب وطن ادارہ ہے. یہ انکلکیٹ کر دیا جاتا ہے چند لوگوں میں سے, ان کو یہ اگر کر بھی لیں تو, لیکن پوری فوج جو ہے وہ ایکتا ہے
اور اس ایکتے کو پاکستان عزیز ہے. اگر عمران خان صاحب کا وہ چانسلر بننا، ٹھیک ہے نا جی، وہ اس پاکستان کی مضبوطی کا سبب بنتا ہوگا یا پاکستان کی عزت کا، کوئی سر وہ تو بلکہ عالم اسلام کے لیے بھی بڑی اچھی بات ہے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے یو این میں پاکستان اسلاموفوبیا کے اوپر آواز اٹھائی، پاکستان کے جس طرح مسائل کو انہوں نے دیکھیں. اب تو وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کلیئر بھی ہو رہی ہیں نا، کہ مطلب جو اس کا امریکہ کے اگینسٹ سٹانس تھا، اب تو اندر سے بھی خبریں آ گئی ہیں نا کہ اس میں حقیقتیں بھی تھیں. چلے آپ اس پہ ہم بات ابھی نہ بھی کریں، لیکن حقیقتیں تو ہیں. سر یہ میرا خیال ہے کلوزنگ کی طرف بڑھتے ہوئے، ہم نے پچھلی دفعہ جب کہا تھا کہ آپ ہم سے سوال پوچھے، درانی صاحب جواب دیں گے، تو سر کچھ لوگوں نے سوال پوچھے، تو ان میں سے 2 سوال سر آپ کے لیے ہم نے منتخب کیے ہیں. ندیم اختر صاحب ہیں سر، وہ یہ فرماتے ہیں کہ درانی صاحب کی زبان مبارک ہو، بٹ اگر ہسٹری کو دیکھیں تو آرمی نے اسے ریلیف نہیں دیا. میرا خیال وہ عمران خان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں. درانی صاحب آپ بتائیں کہ جو حالات تھے اور جو ہیں ان سب پارٹیز کے ساتھ جو ہو چکا ہے، تو اس صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو حکومت نہیں لینی چاہیے تھی؟ پھر دیکھتے کہ یہ کیا کرتے، اس پر اپنی رائے دیں. دیکھیں سوال تھوڑا سا وہ ہوا ہے، مطلب ڈسٹارٹ ہوا ہوا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ حکومت لینی نہیں چاہیے تھی، یہ تو سوال غلط ہے. حکومت لے نہیں سکتے تھے وہ، ٹھیک ہے، حکومت ان کی بنتی نہیں تھی. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا ماضی کے کنیکٹیویٹی اور انتظامی کنٹرول کے ذریعے حکومت پہ قبضہ کیا ہے. اس وقت ان کی حیثیت جو ہے، نہ وہ الیکٹڈ کی ہے نہ وہ سلیکٹڈ کی ہے، دے آر سمپلی اے قبضہ گروپ سٹنگ ان گورنمنٹ. ٹھیک ہے نا جی. اب قبضہ گروپ کب تک عدالتوں سے بچ کے، ٹھیک ہے، انصاف سے بچ کے اقتدار میں بیٹھا رہتا ہے، تو جب نکلے گا تو پھر سود کے ساتھ اس کو اصل در دینا پڑے گا. سر ایک اور ہے شخص، انہوں نے سوال کیا، بلو برڈ اکاؤنٹ ہے کوئی، وہ کہتے ہیں درانی صاحب سے موتبانہ سوال ہے، I respect him very much personally. سوال یہ ہے کہ کہنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں، کیا آنیسٹلی اسٹیبلشمنٹ سیاست سے بالکل دور ہے؟ They are totally away from politics. وہ یہ فرما رہے ہیں. دیکھیں میں یہ بالکل نہیں، اور وہ اشارہ کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ حکومت کو کہہ رہے ہیں، کہنا ہے کہ نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو حکومت اور سیاست میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. یہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے. فوج کو سیاست میں انوالو نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے، اور یہ فوج کی ادارہ جاتی ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے، کہ وہ انوالو نہ ہوں. لیکن یہ حکومتی قبضہ گروپ کی ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ ہے، وہ کسی طریقے سے فوج کو اپنی سیاست میں انوالو کر لیں، عوام کی نہیں، اپنی سیاست میں انوالو کر لیں، تاکہ عوام کو وہ ان کی طاقت دکھا کے اپنے مفادات کو محفوظ کر سکیں. یہ اصل سچویشن ہے. اور جتنا یہ کوشش، جیسے آپ نے دیکھا کہ جی وہ فیض صاحب پہ ایکشن لیا، شور پڑ گیا کہ جی یہ تو خان صاحب کے خلاف فوج نے ایکشن لے لی. بھائی کس نے کہا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ جو اس وقت کی جو انوالومنٹ نظر آ رہی ہے، یہ حکومت کی شاطرانہ مینجمنٹ ہے اگینسٹ انسٹیٹیوشن، اور اس میں وہ ناکام. بہت شکریہ درانی صاحب، آپ نے پروگرام سنا. آپ مزید سوالات پوچھ سکتے ہیں، کامنٹ سیکشن میں جا کر اپنا سوال پوسٹ کیجئے، درانی صاحب اس کا جواب اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو دیں گے. اور میک شور کیجئے گا جب بھی آپ کوئی خبر سوشل میڈیا پر پوسٹ کریں تو وہ کنفرم کر کے پوسٹ کیجئے گا. ایسا نہ ہو کہ آپ فیک نیوز پھیلا رہے ہوں، اور اسی فیک نیوز کی وجہ سے آپ نے پچھلے دنوں دیکھا یو کے میں مسلمانوں کے خلاف ریوٹس شروع ہوئے تھے. تو فیک نیوز کو پھیلانے سے پہلے یا کوئی بھی خبر سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے سے پہلے کنفرم ضرور کر لیجئے گا. بہت شکریہ، اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.